بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر فری پاکستان کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے کیٹو پر۔ میں انشاءاللہ ایک فل ویڈیو بناؤں گا جو کیٹو صحیح والی کیٹو ہے سائنس کی روشنی میں، جس میں سارے دلائل بھی ہوں گے، لیکن یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں شوگر کے موضوع پر اور وزن گھٹانے کے موضوع پر تو کہتے ہیں جی کہ ہم 1 مہینے سے کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں یا کیٹو ڈائٹ کی تھی 40 دن اور یہ اثر ہوا ہے اور وہ، تو کیٹو کا لفظ بہت غلط استعمال ہو رہا ہے ڈائٹ میں۔ تو میں کہا آپ کو کوئکلی اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں، آپ کو جب سمجھ ہوگی کہ کیٹو ہے کیا، ہوتی کیسے ہے، تو آپ اس کے حساب سے اپنی ڈائٹ کو مینٹین کریں گے اور اپنی ڈائٹ کو اس حساب سے امپروو کریں گے۔ کیٹو ڈائٹ بیسیکلی تقریباً 100 سال پہلے شروع ہوئی تھی اور 1920 میں ہوئی تھی، اور یہ ہوئی تھی جن لوگوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، سیئر جس کو کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں، تو سیئر جو ہوتی ہے ایپیلیپسی یا مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو اس کا مسئلہ تھا کہ وہ برین کے سگنل جو تھے وہ زیادہ شوگر کھانے کی وجہ سے، کاربوہائیڈریٹ کھانے کی وجہ سے ان سگنلز میں مسئلہ تھا، تو لوگوں کو دورے پڑتے تھے مرگی کے، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کچھ تجربے کیے کہ اگر ان لوگوں کی کاربوہائیڈریٹ بند کر دیں آپ، ان کی شوگر بند کر دیں بالکل، اور ان کو صرف فیٹ دیں، 90% فیٹ دیں، اور باقی جو 10% ہے اس میں بہت تھوڑی مقدار میں پروٹین دیں، کیونکہ پروٹین کا بھی یاد رکھیں کہ 36% جو ہے، 36% پروٹین جو آپ کھاتے ہیں وہ شوگر میں کنورٹ ہوتی ہے، فیٹ بالکل نہیں کنورٹ ہوتی شوگر میں۔ تو یہ وہاں سے کیٹو ڈائٹ نکلی ہے، اور اس کا یہ ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہے اور یہ پراپر ڈائٹ ہے، اور یہ میڈیکل ڈاکٹر کی نگرانی میں ہوتی ہے اور انہی کی نگرانی میں ہونی چاہیے، اور یہ انہی کے لیے ہے جن کو سیئرز جب مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور ان کے دورے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو آپ بھی دیکھیں اگر آپ کی فیملی میں یا کسی کو یہ مسئلہ ہے، سیریز ہیں، مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، تو اگر آپ ان کے کاربوہائیڈریٹ بند کرا دیں، شوگر وغیرہ بند کرا دیں، بہت کم کرا دیں، ہائی فیٹ کی ڈائٹ دیں، تو ان کے دورے کم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو تھی اس کی بیک گراؤنڈ۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر ایٹکنز آئے تھے 1980s میں، انہوں نے آ کے ایٹکن ڈائٹ نکالی تھی جو کہ تقریباً کیٹو کی ایک قسم ہی تھی جس میں بہت لو کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں۔ پھر اور کافی ساری پیلیو ڈائٹ ہے، اس طرح کی ڈائٹس نکلی جن میں کیٹو کا نام دیا گیا، LCHF بھی کہتے ہیں اس کو، لو کارب ہائی فیٹ ڈائٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری پھر کیٹو کا غلط استعمال شروع ہو گیا۔ تو اصل کیٹو جو ہے، کیٹو ڈائٹ، وہ میڈیکل ڈائٹ ہے اور ڈاکٹر کی نگرانی میں ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں ان کے لیے تھی اور انہی کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں 90% جو ہے آپ کو 90% فیٹ کھلاتے ہیں، بہت تھوڑی پروٹین ہوتی ہے، کاربس بالکل نہیں ہوتے یا بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ جو لو کارب کی ہم باتیں کرتے ہیں، جو نئی سائنس بات کرتی ہے، اس کا کیٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ آپ سے کہتے ہیں جی کہ آپ کیٹو ڈائٹ کریں، آپ فیٹ کھائیں، کھلا کھائیں اور کاربوہائیڈریٹ نہ کھائیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ کیٹو کا لفظ جو یوز ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ فیٹ آپ کھائیں، لیکن فیٹ وہ کھائیں جو پروٹین کے ساتھ آتے ہیں۔ فیٹ آپ سیپریٹ، جو لوگ فیٹ بوم جو کافی میں مکھن ڈال کے پیتے ہیں، یا جو اولیو آئل اور اس فیٹ کے چمچے بھر بھر کے پیتے ہیں تاکہ ان کو اندر کیٹوسز ہو، کیٹون بنے، تو وہ غلط بات ہے۔ اس لیے اس کو کیٹو ڈائٹ کہنا ہی سرے سے غلط ہے، اس کو آپ لو کارب ڈائٹ کہیں، جس میں آپ کاربوہائیڈریٹ اپنے کم کرتے ہیں، پروٹین اپنی آپ بڑھاتے ہیں، پریورٹائز کرتے ہیں، اس کو فوقیت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ فیٹس آتے ہیں وہ آپ کھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ ہے لو کارب ڈائٹ، جس کو اب کیٹو کا نام دے کر انہوں نے بہت لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، کیٹو کی مٹھائیاں بک رہی ہیں، کیٹو کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، وہ سارا کیٹو کیٹو چل رہا ہے اور ہر بندہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو میڈیکل ڈاکٹر کی نگرانی میں نہیں کریں گے۔ تو سب سے بہترین چیز جو آپ فالو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ لو کارب، اس کو کہیں لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ یا لو کارب ڈائٹ، جس میں آپ فیٹ سے پرہیز نہ کریں،
آپ سکمڈ ملک نہ پئیں، فیٹ فری یوگرٹ نہ کھائیں، آپ فل فیٹ جو یوگرٹ ہے وہ کھائیں، فل فیٹ ملک یوز کریں. لیکن جو فیٹ جیسے گوشت کے ساتھ چربی آ رہی ہے تو آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سیپریٹ ایڈیشنل فیٹ کھا رہے ہیں یا فیٹ پی رہے ہیں تو وہ جو کیٹو بتا رہے ہیں لوگ آپ کو، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اور کیٹو کو کیٹو کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جب آپ شوگر نہیں کھاتے، میں نے آپ کو پہلے ویڈیو جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم موٹے کیوں ہوتے ہیں، تو بتایا تھا کہ جب آپ شوگر اور سٹارچ کھاتے ہیں تو آپ کی گلائکوجن جو سٹورڈ ہے گلوکوز وہ سیو ہو جاتی ہے. اور جب آپ 7-8 گھنٹے کھانا نہیں کھاتے تو آپ کی سٹورڈ گلوکوز جو ہے وہ یوز ہوتی ہے آپ کو انرجی دینے میں. جب آپ کی سٹورڈ گلوکوز ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا فیٹ برن کرنا شروع کر دیتا ہے. جب فیٹ برن ہوتے ہیں تو کیٹونز پیدا ہوتے ہیں. کیٹونز بیسیکلی فیٹ کا بائی پروڈکٹ ہے. جب آپ کی جسم فیٹ برن کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے کیٹونز پروڈیوس ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو کیٹو ڈائٹ اس لیے اس کا نام انہوں نے دیا تھا. اور یہ جب آپ فیٹ برن کرنا شروع کرتے ہیں، جو تقریباً 14 یا 18 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد تقریباً ہر بندہ فیٹ برن کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ بندہ کیٹوسس میں ہے، یا اس کو نیوٹریشنل کیٹوسس کہتے ہیں. اب جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں تو 17-18 گھنٹے کے بعد، جب 14-15 گھنٹے کے بعد آپ کے منہ سے ایک بو سی آتی ہے، جس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسند ہے. تو وہ بیسیکلی اس کو کیٹو بریتھ کہتے ہیں انگلش میں، یہ میڈیکل ٹرم ہے، کہ جب آپ کی فیٹ برن ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی کیٹونز بن رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی اسمیل آتی ہے. اور بلکہ جو آپ کے جسم میں کیٹونز کو میئر کرنے کے طریقے ہیں، ناپنے کے طریقے ہیں، اس میں بلڈ سے بھی کرتے ہیں، یورین سیمپل سے بھی لیتے ہیں، اور کچھ طریقے آپ کے بریتھ سے لیتے ہیں کہ آپ کے بریتھ میں کتنے کیٹون کی بو آ رہی ہے. تو کیٹون بنانا، کیٹون یوز کرنا یہ اچھی بات ہے. آپ کو شوگر کم کرنی چاہیے، لو کارب کرنا چاہیے، آپ کو فیٹ برن کرنے چاہیے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے کہ آپ بھوکے رہیں اور آپ کے فیٹ برن ہوں. لیکن اس کو کیٹو ڈائٹ کا کہہ کر اور زیادہ سے زیادہ آپ کو فیٹ کھانے کی جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط بات ہے. کیونکہ جتنا فیٹ آپ کھائیں گے وہ فیٹ آپ کا یوز جتنا ہونا ہے وہ ہوگا، باقی فیٹ آپ کا پھر بھی جمع ہوگا، آپ کے کولیسٹرول ہائی ہوگا اس سے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو ویٹ ہے، کیونکہ فیٹ میں کیلوریز بہت ہوتی ہیں، آپ کا ویٹ مینٹین نہیں ہو سکے گا. اس لیے برائے مہربانی کوئی بھی بندہ آپ سے کہے کہ کیٹو ڈائٹ کریں تو کیٹو کا نام آپ یوز کرنا ختم کر دیں. اس کو لو کارب ڈائٹ کہتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس کم کر دیں، پروٹین جو ہے جتنی آپ کھا سکتے ہیں 50 گرام، 80 گرام، 100 گرام دن میں، وہ آپ کھائیں اپنے وزن کے حساب سے. تو تقریباً آپ کے 1 کلو کے ہر کلو گرام جو آپ کا وزن ہے اس کے لیے اگر آپ 1 گرام پروٹین، پیور پروٹین کا کھا لیں تو وہ بہت ہے آپ کے لیے. اور 100 گرام اگر گوشت یا 100 گرام چکن وغیرہ ہو تو اس میں تقریباً 25 گرام آپ کی پروٹین نکلتی ہے. 100 گرام جو آپ کی مچھلی ہے اس میں بھی 25 گرام پروٹین ہوتی ہے. تو اگر آپ دن میں 300 گرام گوشت یا 300 گرام مچھلی یا 300 گرام چکن یا انڈے اور مکس یہ چیزیں کھا لیں گے تو آپ کی روز کی پروٹین کی ضرورت پوری ہو جائے گی. کاربوہائیڈریٹ جو ہے اس کا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو آپ کم کریں. ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ جو ہیں، ریفائنڈ فلاور جو ہے آپ کا، آٹے سے بنی ہوئی چیزیں، میدا ہے، مٹھائیاں ہیں، یہ چاول آپ کے، روٹی، یہ ساری چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہیں. ان سے بچاؤ کریں آپ. اگر آپ کو شوگر ہے، آپ کی فیملی میں شوگر ہے، یا اگر آپ موٹے ہیں تو ان سے اگر آپ بچاؤ کریں گے تو آپ کے گلائکوجن سٹور، اس کے بعد آپ کی فیٹ برننگ شروع ہو جائے گی. جب فیٹ برننگ شروع ہو جائے گی تو آپ آٹومیٹیکلی کیٹوسس میں چلے جائیں گے. تو کیٹوسس کا مطلب ہے کہ آپ آلریڈی یوں سمجھیے کہ آپ کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کو کیٹو ڈائٹ کا نام دینا اور اس کو کہنا کہ جی کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ فیٹ کھانا شروع کر دیں، آپ کیٹو ڈائٹ پہ ہیں، وہ آپ کے جسم کے لیے صحیح نہیں ہے. اور وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر کی سپرویژن میں ہونی چاہیے. اور وہ بھی اگر آپ کو مرگی، آپ کو دورے پڑتے ہیں یا آپ کو ایسی بیماری ہے، وگرنہ آپ کاربوہائیڈریٹس کھائیں، لیکن کاربوہائیڈریٹس کھائیں آپ ویجیٹیبل سے. جو آپ کی ویجیٹیبلز ہیں ان کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں. آپ کے جو
پروٹین آتی ہے، اس کے ساتھ بھی تھوڑے بہت کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں. پروٹین خود بھی تقریباً 36% جو پروٹین کا ہے وہ آپ کا گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے. تھوڑی بہت آپ کاربوہائیڈریٹ جو کھاتے ہیں وہ کھا لیں. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، آپ کو موٹاپا نہیں ہے، آپ فزیکلی فٹ ہیں، تو آپ جو ہے گندم کی روٹی بھی تھوڑی بہت کھا سکتے ہیں، لیکن ایکسیس مقدار میں نہ کھائیں. اگر آپ کو شوگر ہے، آپ کی فیملی میں شوگر ہے یا موٹاپا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ روٹی چاول سے بھی پرہیز کریں، پروٹین کھائیں. اور فیٹس اگین جو پروٹین کے ساتھ فیٹ آتے ہیں، قدرت نے ہمیشہ فیٹ اور پروٹین کو اکٹھا رکھا ہے. تو آپ جو پروٹین فیٹ پروٹین کے ساتھ اس کو آپ کھا سکتے ہیں. پروٹین کو علیحدہ نہ کریں فیٹ سے. جیسے بعض لوگ آپ کے وے پروٹین ہے، اس طرح کے پروٹین پاؤڈرز ہوتے ہیں، ان کو گھول کے تو وہ پی جاتے ہیں کہ وہ پروٹین لے رہے ہیں، تو اس میں وہ فیٹ کو الگ کر دیتے ہیں. جب پروٹین اور فیٹ الگ ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جسم جو ہے جب پروٹین اور فیٹ اکٹھے جاتے ہیں تو اس کی جو میٹابولزم وہ صحیح طریقے سے ہوتی ہے. اس لیے نہ پروٹین کو فیٹ سے نکالیں، نہ فیٹ کو پروٹین سے نکالیں، نہ پروٹین سیپریٹ نکال کے اس کو گھول کے پئیں، نہ فیٹس جو ہیں وہ ایکسٹرا مقدار میں کر کے پئیں اور اس کو کیٹو کا نام دیں. آپ صرف یاد رکھیں کہ آپ کو لو کاربوہائیڈریٹ ریفائنڈ جو آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہیں، چینی ہے، جو آپ کی مٹھائیاں ہیں، بیکری کے سامان ہیں، جو آپ کے چاول ہیں، آلو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ بند کر دیں. بہت تھوڑی مقدار میں آپ کاربوہائیڈریٹ لے سکتے ہیں، جو کہ ویجیٹیبل وغیرہ سے. پروٹین کھائیں اور جو فیٹ اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کھائیں. اور کیٹو جو ہے اس سے دور رہیں. یہ جو نام نہاد کیٹو ہے جس میں لوگ دعوے کرتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، یہ گھول کے پی جائیں جس سے آپ کا یہ ہو جائے گا، اس میں آپ کے بہت سارے دوسرے اعضاء متاثر ہوں گے. آپ کے کیٹونز بنیں گے، لیکن آپ کی جو نیچرل نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کی ویجیٹیبل کی کاربوہائیڈریٹ سے آتی ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی. وٹامن کی کمی ہوگی، الیکٹرولائٹس ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے، تو بہت ساری چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کاربوہائیڈریٹس کم کر دیں، اور جو فیٹ پروٹین کے ساتھ آ رہا ہے، میں بار بار اس کی تاکید کر رہا ہوں، اس فیٹ سے بچاؤ نہ کریں، اس کو کھائیں، لیکن سیپریٹ فیٹ جو ہے اس کی مقدار زیادہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہوپ فلی آپ کو کیٹو کی سمجھ آ گئی ہوگی. میں ایک فل ویڈیو بناؤں گا کیٹو کی ڈیٹیل پہ کہ کیا کون سی کیٹو جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سی کیٹو صحیح نہیں ہے. لیکن میں کیٹو کا لفظ جو ہے اس کی ٹرمینالوجی سے متفق نہیں ہوں. آپ کیٹو ڈائٹ کا نام نہ لیں، آپ کہیں ہم لو کارب ڈائٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ ڈائٹ بھی نہیں ہے، یہ بیسیکلی لائف سٹائل ہے. آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میں ڈائٹ کر رہا ہوں، آپ کہیں جی کہ میں کاربوہائیڈریٹ کم کھاتا ہوں. دیٹس اٹ. یہ آپ کو کہنا ہے، یہ آپ کو کرنا ہے جو ہم سب کر رہے ہیں. اور ڈائبیٹک اگر کاربوہائیڈریٹس کم کریں گے، کاربوہائیڈریٹس نہیں کھائیں گے، تو ان کی شوگر جو ہے ٹائپ 2 والوں کی ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ، اور اپنی فیڈ بیک ہمیں دیا کریں، اور لوگوں کو کوشش کریں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، ان تک یہ ویڈیوز پہنچے، تاکہ لوگوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوں، اور لوگ جو ہے صحیح جو ڈائٹ ہے، صحیح جو پلان ہے، جو ہمارے سائنٹسٹ، نئی ریسرچ، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں جو اسلام کے مطابق ہے، ہم اس کو فالو کریں، اور ہم اپنی صحت جو ہے اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ٹیک کیئر.